ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بحیثیت مسلمان کسی بھی ظالمانہ قانون کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا شرعی فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ شریعت نے بتایا کہ یہ فرض ہے آپ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے آ گیا کہ ایسے قانون ہے برادران دین کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے NRC کے بارے میں ہمیں غور کیا جائے اور ہمیں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ ملک کے تمام انصاف پسند شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون نامنصفانہ ہے، سیکولر اقدار کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ ایک غیر دستوری قانون ہے جس کی ہمارے عمل کا قانون اور لا اور دستور اور سنویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے ان کی بات 100% درست ہے۔ دستور ہند کا ایک حصہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، یہ ہمارے دستور کی روح ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی اس کے خلاف قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیا NRC، یہ قانون جو ہے بنانا پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی اس کا حق نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اس طرح کے کوئی قانون ہمارے ملک کے عوام پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ اس کی دفعہ 14 کے مطابق ملک کی تمام اکائیوں کے ساتھ، یعنی تمام طبقات کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے گا، کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی، اور دفعہ 15 اس کو مزید واضح کرتی ہے کہ مذہب یا کسی اور وجہ سے ملک کے دو شہریوں یا شہریوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی امتیاز بڑھتا جائے، کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ بھارتی ہے، مسلمان ہے تو بھی بھارتی، ہندو ہے تو بھی بھارتی، عیسائی ہے تو بھی بھارتی، بودھ ہے تو بھی بھارتی، سکھ ہے تو بھی بھارتی۔ اب اگر جیسا کہ امتیاز کیا گیا کہ مسلمانوں کو الگ رکھ کر تمام لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی، ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا، اور مسلمان کو کہا کہ اس میں تمہارا حصہ نہیں، یہ قانون نہیں بلکہ غیر قانون ہے، اور یہ قطعاً ہمارے ملک کے دستور کے خلاف ہے۔